الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ذمہ داران، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اور ہماری بہن بھی آئی ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر گجرات میں جو ڈسکشن میں دیکھ رہا تھا، آپ کا تعارف اور جو پریزنٹیشن، مطلب گجرات میں بزنس کے بارے میں کچھ بتانا مطلب بس سورج کو دیا دکھانے جیسا ہے۔ تو آئی ایم ریئلی ہمبلڈ، اور میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ کیسے بزنس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ بہرحال لیکن الحمدللہ جو آڈینس میرے سامنے ہے، انڈیا میں مختلف جگہوں پر ٹور کرتا ہوں، بولنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہاں جو آڈینس ملا ہے، جو لیول آف پروفیشنلزم ہے، جو آپ کے بزنس کے تعلق سے سیریسنس ہے، الحمدللہ اٹس ورتھ اپریسیشن۔ جو باتیں آ رہی ہیں نا کہ ہم لوگ نے رفا کیوں بنایا اور ہم بزنس گرو کرنا ہے، ہاؤ ٹو گرو یور بزنس۔ دیکھیے، ہم کو جب اپنے بزنس کی گروتھ کے بارے میں جب سوچتے ہیں، اس کے طریقے سکھاتے ہیں، اصل میں کیا ہے، اب میرے بزنس کو آگے بڑھانا، کیسے بڑھانا، وہ تبھی کارگر ہوگا جب مجھے اس کا جواب مل جائے گا کہ میں بزنس کو کیوں بڑھاؤں۔ وہ کیوں کا جواب جب تک نہیں ملتا نا، لاکھ ٹریننگ کرو، لاکھ سکھا دو، ہاؤ ٹو گو ڈیجیٹل، ہاؤ ٹو سسٹم کیسے کرنا ہے، پیٹنٹ کرنا، جو پریزنٹیشن بہت الحمدللہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مینجمنٹ کے اوپر آپ کو لیکچرز، ٹریننگ پروگرام دیے جا سکتے ہیں۔ دا کوشچن از وائی۔ جب تک اندر سے ڈیزائر، وہ ایک جنون نہیں ہوگا نا، آگ نہیں جلے گی، تب تک سارے وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، تو سارے راستے جو ہے نا اتنے زیادہ افیکٹو نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جو آبزرو کر رہا ہوں، ہم لوگ جو ہے نا عام طور پر دے کین بی ایکسیپشنز آف کورس، لیکن جنرل جو ہے مسلم کمیونٹی میں جو آبزرو کر رہا ہوں، ہم بزنس کو اپنے ذات تک محدود کر لیتے ہیں۔ میں بزنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ضروریات کی تکمیل ہو جائے، بس میرے بال بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے، کچھ رہنے کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، کچھ ایک آدھ گاڑی کچھ ہو جائے، اور فیوچر میں کچھ انویسٹمنٹ کر دے تاکہ میرا فیوچر سیکیور ہو جائے۔ دیٹس اٹ۔ اب اس کے بعد اتنا چھوٹا گول لے کے جب میں بزنس کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی کتنا بھی سکھائے کہ بزنس گرو کرو، مجھے کوئی پڑھی نہیں نا۔ لاکھ چیمبر آف کامرس آ کے رفا کے بولے آپ کو یہ طریقہ نیٹ ورک دیں گے، فلانا ڈھماکا ایکس وائی زیڈ، سو مینی تھنگس، بٹ یو ڈونٹ نیڈ اٹ۔ وہ ضرورت ہی نہیں ہے، تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں کا جواب دیکھیے، ہم کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی حیثیت سمجھنی پڑے گی۔ ہم جو ہے نا صرف بزنس کو اپنے ذات کے لیے اتنے خود غرض ہو گئے ہم لوگ کہ بزنس اپنے ذات کے لیے ہم نے کر دیا، اتنے خود غرض، سو سیلفش۔ ہم تو پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہم ہمیشہ دینے والی قوم تھے۔ سارے دنیا کا انسانیت کا مسئلہ ہمارے ذریعے حل ہوا ہے، ہمارے ذریعے حل ہوا ہے، اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے ذریعے سارے جس خالق نے یہ ساری کائنات بنائی، اسی خالق نے قرآن بھی دیا، اس خالق نے بتایا کہ تمہارے سارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ اور ہر دور میں الگ الگ لیول آف ایکسپرٹیز لوگوں نے اپنا لوہا منوایا، ثابت کر کے دکھایا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام سے پہلے کا دور ایک تھا کہ وہ عرب کمیونٹی جو ہے ایک دھرتی کا بوجھ تھی، ایک لائبلٹی تھی، ہے نا۔ کبھی رومی ان پہ قبضہ کر لیتے تھے، اپنی حکومت میں شامل کر لیتے تھے، پھر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی وہ ایرانی، اور دونوں ایران اور روم دو سپر پاورز سے، وہ کبھی قبضہ کر چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب ان کو شرم آتی تھی کہنے کو کہ عرب جو ہے وہ ہماری حکومت کے اندر عرب بھی ہیں، اتنی لائبلٹی تھی۔ لیکن اسلام کے بعد ہم کو دور بھی ملا کہ وہ قوم جس پر حکومت کرنا شرم سمجھتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کا حاکم بنایا نا۔ تو دیکھیے، اسٹرگلس کے جو دور ہوتے ہیں، اسلام جو ہے پوری انسانیت کے لیے آئے۔ ہم کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ہم نے جو بنیادیں فراہم کی، اور وہ ریسرچ ڈیولپمنٹ کا تھا، اس کے ذریعے پوری دنیا سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے، وہ دور تھا نا اسلام، جب پوری اسلام کا دور تھا، لوگ سائنس ٹیکنالوجی ریسرچ کر رہے تھے۔ ویسٹ میں
وہ ہم تاریخ پڑھیں, اٹ از ڈسکرائبڈ ایز دا ڈارک ایجز آف ہیومینٹی. ان کے لیے ڈارک تھا, لیکن اسلام جو ہے نا, عرب ورلڈ جو اٹ واز گلوئنگ وتھ, جو ایجوکیشن نالج سے جگمگا رہا تھا. ہم نے بنیادیں فراہم کی تھی, اور یہ بنیادیں جو تھیں کیا تھیں, ہم نے آج اس کو چھوڑ دیا. ہم نے کیا سمجھا, دین کچھ عبادات کا نام ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہیں تک ہے. دوسری جو دنیا ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے, سورہ عمران کی آیت نمبر 190 ہے اور 191. اللہ تعالیٰ پورا جوڑتا ہے کہ آپ کا, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض, indeed in the creation of the heavens and the earth, زمین و آسمان کی تخلیق میں لآیات, there are signs, نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لی اولی الالباب, for men of understanding, سمجھنے والوں کے لیے. تو اللہ ایک اسپیشل اسٹیٹس دے رہا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کی, وہ اولی الالباب ہیں. یہ اولی الالباب کون ہے؟ صرف یہ نہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کرتے ہیں. آیت جاری ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور وہاں فل اسٹاپ نہیں ہے, آگے بڑھتا ہے, وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی تخلیق پر وہ غور کرتے, تفکر کرتے, ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ ریسرچ اور قرآن دیکھیے بھرا پڑا ہے. سورہ جاثی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب پوری کائنات مسخر کر دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو زمین و آسمان میں, سب کچھ تمہارے لیے مسخر ہے, تمہارا غلام ہے. جمیعا منہ, یہ سب کچھ اسی طرف سے ہے. تو دیکھیے یہ جو دور تھا اسلام کے فوراً بعد کا, جو ریسرچ ڈیولپمنٹ, اور اس میں آگے بڑھ کے ہم نے اپنا لوہا منوایا. ہمارے سائنٹسٹ, ہمارے آباء و اجداد نے, اب پوری وقت نہیں ہے کہ جتنی بیسز ہم نے پرووائڈ کیے. ابن سینا فاؤنڈر آف میڈیسن, ابو موسیٰ الخوارزمی دا فرسٹ سرجن وہ ہے, ادریسی دا فرسٹ جغرافر, پہلا گلوب بنا ہے. ہر فیلڈ یو نیم اٹ, وی آر دا پائنیئرز ان دیٹ. جو ہم نے بنیادیں بنائی نا, ان بنیادوں پر ویسٹ نے عمارتیں کھڑی کر کے, اور ایسا لگ رہا ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا. اور اسی کو یہ جو تکلیف ہے, علامہ اقبال اپنے جو اس میں شعر میں کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سی پارا یعنی 30 پارے, ٹکڑے ٹکڑے دل ہو جاتا ہے جب ہمارے باپ دادا کی جو علم کے موتی تھے وہ یورپ کی لائبریری میں دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری میراث تھی. یہ کبھی مسلمان, آج پہلی بار یہ دور آیا ہے کہ ہم کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے. جو باتیں آئی تھی سچر کمیٹی کی رپورٹس ہے, ہاؤ وی اس مسلمان ہوتے ہوئے, قرآن ہوتے ہوئے, وی آر اے لائبریری. ہم دینے والی قوم ہمیشہ سے رہیں, آج کٹورا لے کے کھڑے ہوئے. وائی از اٹ سو؟ معاملہ اسلام کا, قرآن کا نہیں, معاملہ ہمارا کا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے صحیح مسلمان کے حق ادا نہیں کیا ہم نے. تو کوشچن از, جب بزنس کی بات آتی ہے, ہر دور میں ہر طرح کی ایکسپرٹیز تھی. ایک دور تھا جسے میں نے بتایا کہ جب اسلام تھا تو آپ کو بات کرنا, دعوت دینا, ایکسپریس کرنا, وہ ایکسپرٹیز سے ہمارے صحابہ کرام نے دعوت دے کے لوگ کنونس کیا. اس کے بعد جو جدوجہد کرنا تھا, اسٹرگل کیا مکہ کے دور میں. اس کے بعد جب اسلام پھیلنا تھا تو خالد بن ولید اور اس طرح کے جو ان کی ملٹری سکلز, اس کے جوہر دکھائے, وہ آگے بڑھے. اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو ہمارے جو ریسرچ کر کے لوگوں فیلڈز پرووائڈ کی. اور پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے, جو ملک کے گروتھ کی بات آتی ہے, جی ڈی پی کی بات آتی ہے, تو ہر جگہ ہم نے ملک کو ڈیولپ کیا. ہم نے اپنے ریسرچ سے لوگوں کی زندگیاں آسان کی. اور پوری تاریخ اٹھانے کی ضرورت نہیں, اس ہندوستان میں دیکھ لیجیے. اس ہندوستان کے اندر جب انگریز جب آئے تھے یہاں پر, اس وقت جو مسلمان حاکم تھے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم کرتے تھے, اتیاچار کرتے تھے, جزیہ لے لیتے, ایکس وائی زیڈ, بہت سارے نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. ارے اس وقت یہ ملک جو ہے نا مسلمانوں کے انڈر میں سونے کی چڑیا تھا. آپ گوگل کر لیجئے, وکیپیڈیا میں جائیے, دا جی ڈی پی آف انڈیا ان دا مغل ایرا, مختلف اسٹیٹسٹکس آتی ہے. 33% بھی ہے, سب سے جو کنزرویٹو ہے دیٹس 24.3%, اور پوری یورپ کی جی ڈی پی واز ناٹ مور دین 23%. پورا یورپ ایک طرف with a GDP of less than 23%, اور انڈیا کا جی ڈی پی انڈر دا مغل ایرا واز 24.3%. ہم نے بہت کچھ دیا ہے,
اور ہم کو پتا ہے جب انگریز یہاں سے گئے 47 کے اندر دے ریڈیوسڈ اٹ ٹو لیس دین 4%, چوس کے چلے گئے, ختم کر گئے, دے ہیو ناٹ گیون نتھنگ. تو دیکھیے ہم نے اس ملک کو, پوری دنیا کی تاریخ تو ہمارے پاس وہ دہرانے کا ضرورت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے, ہم اس ملک کی بات کرتے ہیں. اس ملک کو سونے کی چڑیا ڈیولپ کر کے وکاس کر کے ہم نے ہی بنایا تھا, اور آج بھی ہم ہی کر سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کرے گا. یہ کچھ سپر رچ لوگ وہ چوس کے رکھ دیں گے اس ملک کو, اور ہم ان کو بلیم کر دیں گے, گورنمنٹ کے پالیسیز کو بلیم کریں گے. دے آر ناٹ ٹو بلیم, وی آر ٹو بلیم. ہم میدان میں نہیں کھیل رہے ہیں, ہم اسٹیڈیم میں اسپیکٹیٹر بیٹھ کے کمنٹ کر رہے ہیں بس, وہ ایسا کھیل رہا ہے, ارے اس کا کام ہی کھیلنا. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ میدان چھوڑ کے ہٹ گئے اور دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. مجرم کون ہے؟ یہ ملک جس کگار پہ جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سری لنکا والی نوبت نہ آ جائے. بڑا ملک ہے, وقت لگے گا, لیکن جو پالیسیز جو بن رہی ہیں وہ پوری کمیونٹی کو گروتھ کی نہیں بن رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں, حکومت جو پالیسیز بناتی ہے کسی کا نام لے کے نہیں بناتی ہے, وہ کچھ لوگوں کے لیے فیور کرتی ہے. ہم کو اس سیگمنٹ میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, اور ہم لوگ اپنے کمفورٹ زون میں کام کر رہے ہیں. تو دیکھیے آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے. جو کوئی بھی انٹرپرینور ہوتا ہے وہ پوری دنیا دیکھ لیجئے, تاریخ کے کسی بھی دور میں دیکھ لیجئے, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. وہ اس علاقے کا, اس ملک کا ویلتھ کریٹر ہوتا ہے. آپ جو ہے ویلتھ کریٹر ہے اس ملک کے, اپنی آپ کی حیثیت بہت بڑی ہے. ایک انٹرپرینور کیا کرتا ہے؟ ملک کے ریسورسز کو اٹھاتا ہے, بی نیچرل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز, اس پر اپنی ایکسپرٹیز ایڈ کرتا ہے, اپنا انٹلیکٹ ایکسپرٹیز ایڈ کر کے اس کو ایک نیکسٹ لیول پر ویلیو پر لے کے آتا ہے. اس ویلیو ایڈیشن کے پروسیس میں بہت سارے جو ڈیولپمنٹ, اسی کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں, یا عام زبان میں وکاس کہہ لیجئے. اس ملک کے وکاس میں جب حصے دار بنتا ہے نا, پورے سماج کا بھلا ہوتا ہے. کئی لوگ کو امپلائمنٹ ملتا ہے, جو ویلیو ایڈیشن میں جو جی ڈی پی بڑھتی ہے, جو ایکسپورٹ کرتا ہے تو فارن ایکسچینج لا کے دیتا ہے ملک کو, جو فارن ریزروس کی ڈالر کرنچ کا سامنا وہ بچاتا ہے. اس کمیونٹی کو کوئی حکومت, کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کسی بھی دور میں کسی بھی ملک میں دنیا میں اگنور نہیں کر سکتی. بلکہ دس از دا موسٹ پیمپرڈ کمیونٹی. اٹ شوڈ بی دا موسٹ پیمپرڈ کمیونٹی. اٹ ہیز ٹو بی, بیکاز یو کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ویلتھ, یو کنٹریبیوٹنگ جی ڈی پی, یو آر گیونگ دا, مطلب آپ روزگار پیدا کر رہے ہیں. ایک چیز تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ذہن میں جو نا بنا ہوا ہے, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کچھ پوائنٹس اپنے ذہن سے کلیئر کر کے جائیں. ہمارے ذہن میں عام طور پر یہ بنا ہوا ہے کہ مسلمان ہے نا, حکومت ہم سے تعصب کر رہی ہے, ایک تعصب کا ماحول ہے, ہم کو بزنس میں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے. آپ یقین جانیے, پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا, لیکن 7 سال سے ہندوستان میں دورے کر رہا ہوں, الگ الگ لوگوں سے وزٹ کر رہا ہوں, انٹریکٹ کر رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں. بلکہ میں 1% تو بھی نہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے انڈسٹریل جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ کی مختلف اسکیمس ہیں نا, تو گورنمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کٹورے میں بھیگ دے رہی ہے. اکثر پروگرامز میں گورنمنٹ کے آفیسرز بھی آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بھیگ نہیں دے رہے ہیں. آپ کے ذریعے آپ کی انڈسٹری گرو کر کے گورنمنٹ اپنے ان امپلائمنٹ کا مسئلہ حل کر رہی ہے. آپ کو ایکسپورٹ میں سبسڈی گائیڈنس ساری دے کے گورنمنٹ اپنے ڈالر کرنچ کا مسئلہ حل کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کا کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ, کسی بھی پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, کنگ ہو, اس کا پرفارمنس رپورٹ کارڈ کیا ہے؟ جی ڈی پی. اور آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, اس کے رپورٹ کارڈ میں آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہو, آپ کیسے اگنور کرے گی؟ لیکن نیور اگنور یو. یہ چیز دماغ سے نکال دیجئے. اس بزنس کے اندر اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آن دا کانٹریری, اگر آپ سیریسلی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پورا سپورٹ گورنمنٹ سے ملتا ہے. ہم سارے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ NHIC کہہ لیجیے, DGFT کہہ لیجیے, DIC کہہ لیجیے, جتنے لوگوں سے ہم نے انٹریکٹ کیا ہے, ایک کال پر وہ یہاں پر آ کے آپ بلائیے, ہم DIC لوکل کا رہے گا, گورنمنٹ سے فری میں آئے گا, بلکہ آپ کو شاید فنڈنگ بھی دے دے. آپ کو ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے, وہ اپنا پیسہ خرچ ہے, یہاں پر آ کے آپ کو سب بتا کے جائے گورنمنٹ کیا کیا اسکیمز ہیں. ہم کو لگتا ہے بہت دور ہے, کوئی دور نہیں ہے, وہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو اپنی حیثیت کو آپ سمجھیے. ایک انٹرپرینور, ایک بزنس مین جو ہے نا, وہ ہمیشہ کیا بولے ویلتھ کریٹر ہوتا ہے. گورنمنٹ اس کو اگنور نہیں کر سکتی. دوسرے, ہم جب بات کرتے ہیں اس ملک کے مسائل, جیسے ہم نے بتایا نا کہ ملک کا آلریڈی بے روزگاری بڑھ رہی, ساری چیزیں, یہ کون حل کرے گا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور آ کے حل کرے گا, کوئی مکھیہ منتری اور پردھان منتری اور کوئی اور کرے گا. نہیں, یہ ہمارا کام ہے, ہمارے ہی کام ہم کریں گے. اس کو کام کرنے کے لیے دیکھیے کیسا ہے پرابلم, کیسا ہوتا ہے نا کہ
ہم لوگ جو کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں نا, ہم سمجھ رہے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے, میں بتا رہا ہوں, اور یہ روٹ کاز ہے. یہ روٹ کاز اگر آپ پکڑ لیں گے نا تو آگے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور ہم ہی سب مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ. روٹ کاز کیا ہے؟ ہم کو ذہن میں بتایا گیا ہے کہ دین جو ہے نا, ہم اس کو دین سے جوڑ لیتے ہیں, قناعت کرنا ہے نا. ہم نے کما لیا, ہماری ضروریات کی تکمیل ہو چکی ہے. اب اس کے آگے اگر میں کما رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ دنیا داری ہے نا. اب اس کا مزید میں نے کمانے تو دنیا کے پیچھے بھاگا, اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں, تو ڈر جاتا ہے نا. اچھا اگر ڈر نہیں بھی ہوتا ہے نا, لوگ آپ کو احساس دلا دے, بھیا دیکھو اتنا سب کما لیا, کتنا دنیا دار ہو گیا. یہ سوچ جو ہے نا, میں بول رہا ہوں کہ سارے مسائل میں بہت سارے ایشوز ہیں, اگر ٹاپ پہ میں رکھوں تو یہ سوچ ہے, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ جو ہے نا, یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. آپ بزنس کو اتنے چھوٹے گول لے کے اتنے خود غرضی کے لیول پر کہ میری ضروریات پوری ہو گئی ہے, اب میں فل سٹاپ لگا لیتا ہوں, اور یہ ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس کے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں جو ہے نا, آپ ایک لیول پر سیٹ ہو چکے ہیں. اب آپ چاہیں تو ایکسپانڈ کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس آپ کے ذریعے آپ کے امپلائی آپ کے 50-100 چولہے جل رہے ہیں, آپ 100 سے 1000 کر سکتے ہیں, 100 لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے بغیر چھوڑے گا نہیں کہ تم کر سکتے, تم نے کیوں نہیں کیا. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. تو یہ جو ایک طبقہ جو بزنس مین کا بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے, پریشان ہے, اصل کیا جملہ اس کلپریٹ کہوں, مجرم کہوں, کیا کہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ سیٹ بزنس مین ہے جو اپنے آپ کو اسکیل کر سکتے اسکیل نہیں کر رہے ہیں. یہ اصل بیریئر بنے ہوئے ہمارے. باہر سے کوئی آپ کے مخالفین آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سیٹ بزنس مین جو اپنے بزنس اسکیل کر سکتے ہیں نا, ان کے پاس اسکلس, ان کو پورا فن سیکھ چکے ہیں, اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پھینکنا, پیسے نکالنا فن آ چکا ہے, لیکن کمفرٹ زون میں آ چکے, بس ٹھیک ہے میری ضروریات پوری, اتنے خود غرض ہو گئے ہیں. مطلب یہ لفظ جملہ تھوڑا خراب لگ رہا ہے, لیکن خود غرضی کے علاوہ میرا اس کو جملہ نہیں ہے ایسے بزنس مین کے لیے, اور اس کو وہ دینداری کا لیبل سمجھتے ہیں. بہرحال آج سمجھیں کہ آج کے بعد ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ میری ضروریات تو پوری ہو گئی ہیں, لیکن آج کے بعد میں بزنس کروں گا انسانیت کے لیے, بھلا کے لیے, اس ملک کے لیے میں ایسٹ بنوں گا. اس اعتراف کے جتنے لوگ ہیں, اس ملک بوجھ نہیں, مسلمان کا بھی بوجھ نہیں رہا ہے. آپ دیکھیے ابھی جلدی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, پارلیمنٹ بل پاس ہوتا ہے CA&RC کا, ناگرکتا کا, ان کو ہم کو پھر دھرنا پردرشن کرنا پڑتا ہے, احتجاج کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کو برداشت کرو. ہم لائبلٹی ہیں, کیوں برداشت کرو؟ نہیں اس لیے کہ بھائی ہمارے باپ دادا ہیں نا, انہوں نے بہت قربانی دی اس ملک کے لیے. ارے دی ہوگی قربانی تمہارے باپ دادا نے, لیکن تم کیا کر رہے ہو آج؟ یہاں کے لوگوں کو اس سے سروکار نہیں کہ آپ کے باپ دادا نے اس ملک میں کیا قربانی دی ہے, وہ تو یہ پوچھتے تم میرے لیے کس طرح مفید ہو, یہ بتاؤ بھائی. اور حقیقت یہ ہمارے پاس دینے کے لیے بتانے کے کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اس جذبے سے جب یہ میں نے 5-10 منٹ اس کے لے لیا کہ جب تک یہ کیوں کا جواب آپ کو نہیں ملے گا نا, میں کیوں اپنے بزنس کو گرو کروں, وائی شوڈ آئی گرو مائی بزنس, یہ وائی کیوں کا جواب آپ کو نہیں ملے گا تو لاکھ آپ کو سکھایا جائے, وہ آپ کو ڈرائیو اندر سے جو جنون, وہ آگ, وہ جب تک پیدا نہیں ہوگی تب آگے کچھ بھی سکھانا کچھ حاصل نہیں. اگر خواہش پیدا ہو گئی تب اس کے بعد جو کہتے ہیں نا ایک جذبہ ہے, گائیڈ کرنا آسان ہے. جذبہ ہی نہیں ہے تو آپ کو پیدا کرنا اٹس اے بہت بڑا ٹاسک. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا, یقین مانیے 50% آف دا جاب از ڈن. پوری وثوق سے کہہ رہا ہوں میں کہ اگر آپ نے اندر یہ ٹھان لیا کہ آج کے بعد میں بزنس اس لیے کروں گا کہ میں انسانیت کو دوں, اور میں بہت لوگوں کا مطلب مسلم قوم کا انسانیت کا, ہم مسلم قوم سے بھی باہر نکلیں, ہم خیر امت پوری انسانیت کے لیے برپا کیے گئے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمان کا بھی بھلا ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پوری انسانیت ہم دینے والی قوم ہیں. ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی فسادات میں ہم کو, آپ کو صورت بھی خیر اس کا امپیکٹ ہوا ہے, ہماری دکانیں جلا دیتے ہیں, امپیکٹ سب. معاملہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی دکانیں لے کے بیٹھے ہیں, اگر وہ آپ کے اوپر نقصان پہنچاتے ہیں, اگر نقصان صرف آپ تک پہنچتا ہے دھڑلے سے کریں گے وہ, لیکن وہی آپ کے پاس بڑی فیکٹری, ہزاروں امپلائی ہیں, ان اتنے لوگوں کا فیوچر آپ سے جڑا ہوا ہے, ملک کا GDP, ڈالرز, فارن ایکسچینج آپ جڑا ہوا ہے, مجال ہے کوئی ہاتھ لگا لے. ہم اس لیول پر کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے تعلق سے بولا جاتا ہے یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں, ہے نا, یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو سوال باہر کا اور اندر کا نہیں ہے بھائی. چھوٹی کمیونٹی ہے, پارسی کمیونٹی ہے, ٹاٹا گودریج بہت چھوٹی, اور پتہ ہے تاریخ بہت قریب میں یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, ایران سے آئے ہوئے ہیں. ان کے تعلق سے بولتا ہے یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ بھگاؤ ان کو, پبلک جوتے مارے گی. اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹاٹا, یہاں کے ملک کے ڈیولپمنٹ جو رول دیا ہے انہوں نے نا, تو کوئی بھول کے بھی نہیں کہہ سکتا.
سوال یہ ہے کہ باہر اندر کا نہیں ہے، سمپل 2 جملوں میں یہ ہے، اگر آپ مفید ہیں آپ کو برداشت کیا جائے گا، آپ ایسٹ نہیں ہے بوجھ ہیں تو آپ اپنے بول رہے ہیں باپ دادا کی ان کی قربانی کی دہائی دے کے کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ اور کیوں برداشت کریں؟ وہ ملک کیوں؟ اگر آپ کا گھر میں ایک بیٹا کما رہا ہے، ریونیو کر رہا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرتا ہے نا، خالی بیٹھ کے کھا رہا ہے، باپ بھی کہتا ہے بھیا تو اپنا انتظام کر لے، اب باپ اس بیٹے کو برداشت نہیں کرتا تو جو بوجھ بنا ہوا بیٹھا ہے، اور ہم یہاں کے لوگوں سے امید کر رہے ہیں کہ وہ ہم کو برداشت کریں، اس لیے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا نے قربانی دی ہے، ہمارا بھی یہاں پر حق ہے، حق جتا کے بہت زیادہ نہیں کر سکتے، اور یہ مسلمان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم کو یہ بھیک مانگنا پڑے کہ ہم کو پلیز رہنے دو اس ملک میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بولے کہ مسلمانوں کو ہٹاؤ تو یہاں کے لوگ بولے اس ملک ہمارے بغیر چلے ہی نہیں، یہاں کے ہمارے پروڈکٹس ہمارے سروسز کو اتنے بڑے لیول پر ہو جائیں کہ سارے لوگ پوری اکنامی کولیپس ہو جائے، تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ملک ہمارے بغیر اکنامی ہمارے ہاتھ میں نہیں چاہیے، ہمارے بغیر نہیں چلنا چاہیے، اور ہم جب بزنس کریں گے تو جو وصول ہوں گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کچھ غریب تر ہو، جو ابھی اکنامی جو گرو ہو رہی ہے نا وہ کے گروتھ ہے، مطلب کے کا مطلب رچ آر بیکمنگ مور ریچر، دا پور آر بیکمنگ پورر۔ اسلام جو اکنامی چاہتا ہے نا وہ سودی نظام سے ہٹ کے چاہتا ہے، اور اس پہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ انڈیویجولز بڑے بڑے نہیں بن جاتے، پورا سماج اوپر آتا ہے، اور تاریخ سے گواہ ہے۔ تو یہ چیزیں امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ کلیئرٹی آ جائے نا تو بڑا کام ہو گیا ہے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں، میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ اصل پوائنٹ ہے 15 منٹس، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا وائی کا، پھر آتا ہے ہاؤ کے اوپر۔ اب چیلنجز کیا ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ میں پورا ٹور کر رہا ہوں، پورے انڈیا کا ہر جگہ دیکھ رہا ہوں اور اکثر لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، اور آپ سے بھی میں سوال کر رہا ہوں۔ لیٹس ایزیوم کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کا بزنس جس بھی لیول پر ہے نا اس کو ڈبل کرنے کے لیے، ہے نا، واٹ آر دا چیلنجز؟ وہ کیا چیز ہو جائیں تو میرا بزنس ڈبل ہو جائے، ایٹ لیسٹ 50% انکریز ہو جائے؟ جسٹ کین آئی ہیو دا جی؟ کیونکہ دیکھ اب سمجھ میں آ گیا، جذبہ امید ہے سب لوگ کو بھائی اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے، اور یہ رکاوٹ، 2 چیز ٹھان لیجئے کہ میں دین کو ایکسپانڈ کروں گا، دین کا حصہ ہے، نہیں ایکسپانڈ کروں گا تو اللہ تعالیٰ جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس ملک کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ یہ 2 فرم کنوکشن لے کے آپ اس ہال سے آج باہر نکلیں گے۔ اب اس کے ساتھ اب میں آپ سوال کر رہا ہوں بزنس گرو کرنے میں، واٹ آر دا چیلنجز؟ جی یہ تو ہو گیا، ہاں مائنڈ سیٹ، یہ تو ہاں جی مائنڈ سیٹ کا ایک چیلنج ہے جی، اور جی پراپر مینٹرشپ، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے صحیح بزنس کو جو ہے نا نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے ایک مینٹر کو گائیڈ مل جائے تو میرا بزنس گرو ہو سکتا ہے۔ اور کچھ ان کا کہنا ہے کہ پیسہ مل جائے، فائنانس مل جائے وداؤٹ انٹرسٹ تو میرا بزنس گرو ہوتا ہے۔ تو مینٹرشپ آیا، فائنانس آیا جی، اینی تھنگ ایلس؟ ریسورسز، ٹھیک ہے، اپنے جو پروڈکٹ ایکسپرٹیز تیار کرنے کے لیے تو ریسورسز اگر ڈھنگ سے مل جائیں، اسٹاف ڈھنگ کا مل جائے تو آگے تو ایک ریسورس ایک بڑا چیلنج ہے، فائنانس چیلنج، مینٹرشپ چیلنج۔ اینی تھنگ ایلس جی؟ تو ریسورس آئی تھنک اٹس سیم، ٹھیک، پیپل اینڈ ریسورسز آر دا سیم، ٹھیک، تھینکس۔ اینی تھنگ ایلس؟ کنیکٹیوٹی، مطلب مجھے کنیکٹیوٹی جس سے بات آ رہی تھی آئدر آن دا سیل سائڈ اور ریسورس سائڈ، تو ایک کنیکٹیوٹی مل جائے، نیٹ ورک مل جائے، آئی کین اسکیل اپ مائی بزنس۔ ویری گڈ جی، اور کچھ؟ دوسروں کے لیے جینا سیکھو، ابھی میرے پہلے 10 منٹ باتیں آ چکی ہیں، ہاں مطلب ایک انسانیت کے لیے کام کرنا، کوئی جذبہ اگر آ گیا اور میں امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ آ چکا ہوگا وہ پوائنٹ سے جی، ٹھیک ہے نا، وہ آ چکا ہے۔ اب اس کے آگے کی بات، جذبہ آ گیا ہے، اب کیسے آگے بڑھنا، تو یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس وہ جذبہ آ چکا ہے، اب آگے بڑھنے کے لیے خالی جذبے سے آدمی نہیں بڑھے گا نا، کچھ سکلز، ٹیکنیک، کچھ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہو جائیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا نا جی۔ اور کوئی بات؟ جی 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 ڈیمانڈ، مطلب میرے پروڈکٹ کی جو ہے ڈیمانڈ اگر کریٹ ہو جائے، اگر اس کو دوسرے جملے میں کہوں کہ مارکیٹنگ اگر ہم کر لیں برابر، ہم پروڈکٹ تو بنا رہے ہیں لیکن وی آر ناٹ ایبل ٹو ریچ دا رائٹ کسٹمرز ان دا رائٹ وے، بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو سکتی ہے، بہت سارے سبجیکٹ ہے الحمدللہ، تو مارکیٹنگ کا بڑا چیلنج ہے جی۔ پروڈکٹ کے اندر کوالٹی ہو اور کسٹمر سروس اگر پراپر دے پائیں تو ہم اس کو بہت آسانی سے اسکیل کر سکتے ہیں۔ پلاننگ بہت ویگ ہے، تھوڑا اس کو واضح کر سکتے ہیں؟ واٹ ڈو یو مین بائی پلاننگ؟ پلاننگ آن واٹ؟ ٹھیک ہے، پلان کرنا، ٹھیک ہے۔
الحمدللہ ساری باتیں آ گئی. دیکھیے میں نے جو آبزرو کیا ہے نا, ساری جو باتیں آ رہی ہیں, ایک بات جو بات ابھی آخر میں آئی, اس لیے میں فل اسٹاپ کر دیا کہ پلاننگ جو ہے نا, پلاننگ جو ہے وہ چاہتا ہے سکون, فریڈم, آپ کو آزاد ہونا چاہیے. نمبر 1 چیلنج جو میں آبزرو کر رہا ہوں نا سب بزنس میں, آپ لوگ ماشاءاللہ اچھا کچھ لوگ فالو کر رہے ہوں گے. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم سارا کام جو ہے نا خود کرنا چاہتے ہیں, سارا کام خود کرنا چاہتے ہیں, اور آپ آپریشن میں اتنا گھس گئے ہیں نا, اتنا گھس گئے آپریشن میں, جو آپ نے بات کیا پلاننگ کے لیے ٹائم ہی نہیں, سوچنے کا فرصت ہی نہیں نا. اب سوچیں گے ہاؤ ول یو گرو. اصل مسئلہ جو ہے نا, آج دیکھیے بزنس کوچنگ ایک بہت بڑا انڈسٹری ہو چکی ہے نا, بڑے بڑے کوچز بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیجیے دلی میں وویک بندرا ہے, پونا میں امیت پاریک ہے, بنگلور میں راجو تلریجا ہے, اور راہل ملودیا ہے, اور کون کون اتنے سارے کوچ, اور سب فلرش کر رہے ہیں, سب کو ریونیو اچھا مل رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بزنس کوچز رہتے ہیں نا, میں نے بھی ٹریننگ لیا, کئی لاکھ میں نے بھی خرچہ کیا ہے سیکھنے کے لیے. جب رفا شروع کیا تھا نا 2015-16 میں 94 بزنس شروع کیا تھا, اور لٹرلی جو میں آج کہہ رہا ہوں نا, پورا جب تک میں فیکٹری پہ نہیں جاؤں, وہ شاپ فلور پہ ورکر کیا کرنے والے ہیں, وہ پرچیز والا ہے تو اس کو بھی میں ڈیل کر رہا ہوں, کسٹمر آ گیا تو ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں اس کے لیے, اور پھر وہ ڈیزائن کا ہر چیز 1 مین آرمی جیسا تھا. مطلب میں فیکٹری پہ نہ جاؤں تو کام نہیں ہوتا تھا, یا ہوتا تھا تو پھر 50% ایفیشنسی پہ. اسی بیچ میں رفا کی ذمہ داری بھی آ گئی, آپ کو معیشت میں کچھ کرنا ہے ملت کے لیے. اب میں پریشان کیا کروں, تو یہ سمجھ میں آیا کہ بزنس کوچنگ بھی جو ہے نا, آپ کو لرن کرنا ہے. بزنس جو ہے, پرابلم کیا ہے ہمارے اندر, ہم نے بزنس جو سیکھا ہے نا, خود گرتے پڑتے کچھ اپنے حساب سے کچھ چیز سیٹ کر لی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم سمجھ رہے وہی بزنس ہے. دوسرا خاندان سے آیا ہوا ہے, لیکن ہم نے جو بزنس دیکھا ہے اپنے اطراف کو لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. لیکن ہم یہ بزنس جو بڑے بڑے کارپوریٹس کر رہے ہیں نا, وہ کیا کر رہے ہیں, جیسے بات آئی تھی وہ امیزون کا جیف بیزوس جو کدھر بیٹھا ہوا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, کچھ نہیں, کیسے مینج ہو رہا ہے. وہ کارپوریٹس کیا کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے پوائنٹ نمبر 1 جذبہ تو عظیم ہے, وہ ہونا ہی چاہیے. آپ کے اندر جذبہ, خواہش ہو گئی, خواہش پیدا ہونے کے بعد آپ کو اپنا آپریشنس کو جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, 2 بزنس میں کسی بھی بزنس کا, جب چاہے سروس انڈسٹری ہو, مینوفیکچرنگ انڈسٹری, واٹ ایور اٹ از, 3 بیسک پلرز ہوتے ہیں آف اینی بزنس. ایک ہوتا ہے آپریشنز یا ایکسپرٹیز, آپ جو پروڈکٹ یا سروس بناتے ہیں نا اس کے بارے میں مہارت ہونی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے, دیٹس دا بیسک ریکوائرمنٹ. سیکنڈ ہوتا ہے مارکیٹنگ. وہ آپ نے پروڈکٹ سروس بنا تو دیا ہے, لیکن کیا صحیح کسٹمرز تک صحیح طریقے سے آپ پہنچ پا رہے ہیں, نہیں پہنچ پا رہے ہیں. دیٹ پروسیس کالڈ مارکیٹنگ. اینڈ دا تھرڈ از فائنینس. اور جب میں فائنینس کہتا ہوں, پلیز فائنینس اور اکاؤنٹس کو مکس مت کریے. ہم لوگ جو اکاؤنٹس الگ چیز ہوتی ہے, فائنینس الگ چیز ہے. اکاؤنٹس مطلب روزمرہ کا حساب کتاب, کتنا پیسہ آیا گیا, کیش بینک سب ٹیلی کر کے, وہ اکاؤنٹنگ بک کیپنگ ہے. فائنینس اس سے ایک اوپر چیز ہوتی ہے جہاں پر ہمارے پورے کمپنی کا پروجیکشن میں کہاں کھڑا ہوں, ہے نا. میری بیلنس شیٹ ایوری کوارٹر ریویو ہونا چاہیے, سال کی پلاننگ ہونا چاہیے. میرے پروجیکشن کیا ہے تو بیلنس شیٹ مجھے دکھاتی ہے میں کہاں کھڑا ہوں. میرا P&L اسٹیٹمنٹ پروفٹ لاس سی اے سے پوچھ کے بنوانا چاہیے. ہم لوگ ماشاء اللہ سی اے لوگ بھی ہیں, اس پر کہ میں کہاں, مجھے پروفٹ لاس ہوا کہ نہیں ہوا, میں نے پورا مہینہ گزر گیا, کوارٹر گزر گیا, کچھ گھر سے تو نہیں گیا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو. پرائسنگ کے بارے میں, کاسٹنگ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اینڈ تھرڈ, پروفٹ تو دکھا رہا ہے بھیا, لیکن پیسہ ہے نہیں, کبھی زیادہ پیسہ ہوتا ہے, کبھی کم پیسہ ہوتا ہے. وہ آپ کے ایسٹس کم زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ کیش کا جو زیادہ ہو گیا ہم پورے بھول جاتے ہیں, ختم ہو گئے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو ایک تیسرا ہوتا ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سب تو بہت دور کی بات, لوگوں کو تو بیلنس شیٹ پتہ نہیں ہے. سال ختم ہونے کے بعد میں وہ پیسہ کچھ آتا ہے, کچھ لینا دینا چلتا رہتا ہے, اسی میں الجھے رہتے ہیں. کیش پورا ہمارا جو اکثر میں بزنس, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ الحمدللہ کافی میچورڈ ہیں, عام طور پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اسی پروڈکٹ کی ایکسپرٹیز ان کے پاس رہتی ہے, وہی جانتے ہیں, اور اسی کیش فلو میں الجھے رہتے ہیں. اس کے بعد مارکیٹنگ زیرو, آلموسٹ زیرو. بہت سارے بیٹھی ان کے دروازے پہ کوئی آ کے لے کے چلا جاتا ہے, اسی میں الجھے, اس کو کیا کہتے ہیں نا, ان کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ جو ریٹ وہ دیتا ہے دے کے چلا جاتا ہے, اس میں گزر بسر ہو جاتا ہے, اس سے مطمئن ہو جاتا ہے. فائنینس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے بزنس کو, تو پوائنٹ نمبر 1 سب سے پہلے اپنے آپ کو آپریشن جو ہے نا, یہ 3 جو میں نے بتایا کہ آپریشن ہم سمجھتے سب کچھ ہے, اٹس ناٹ مور دین 20% آف یور. آپ کا وقت جانا نہیں چاہیے اس کے پیچھے, آپ کا اصل وقت لگنا چاہیے. یہ 2 لگام ہوتے ہیں جس کو گھوڑا دوڑتا ہے, ایک فائنینس اور سیلس. یہ 2 بیس پر آپ کا بزنس آگے بڑھے گا.
یہ 2 लगाम چھوڑ کے ہم خالی آپریشن گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کوشش کریے کہ آپریشن سے ہم کیسے باہر نکلیں, اور پھر آپ جب فری ہو جائیں گے نا تب جا کے آپ کو فائنینس, دیکھیے فائنینس کیا ہوتا ہے نا, آپ بزنس روز آپ ایک فیصلہ لیتے ہیں اور فیصلہ جو ہے آپ کا ایک ایموشن ڈریون ہوتا ہے. بازو والے نے اس کو لیا, دکان لیا, میں بھی لے لیتا ہوں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اور میرے جذبات ہیں. تو آپ کا جو ڈیسیژن ہے نا, کہ فائنینس تو آپ کا بیلنس شیٹ نہیں ہے, پی این اسٹیٹمنٹ نہیں, فائنینس نہیں ہے. اب جو بھی فیصلہ کریں گے ایموشن ڈریون ہوگا, اور پھر وہ فیصلے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد کچھ لاکھ روپے نقصان کرے, پھر اس کو بیک ٹریک کریں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب فائنینس آپ کے سامنے کلیئر ہوتا ہے نا, تو ہر ڈیسیژن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ایک کاسٹ اور ایک جڑا ہوا ہوتا ہے بینیفٹ. تو فار ایوری ڈیسیژن دیر ہیز ٹو بی اے کاسٹ بینیفٹ انالیسس. ہر فیصلہ اسٹاف کو رکھنا ہے, یہ کاسٹ کیا ہے, 30,000 روپے خرچہ ہو رہا ہے, اس کا ٹورنگ کا 5,000, 35,000 آئی ایم انویسٹنگ. ریٹرنس کیا ملنے والا ہے, اس سے کم سے مجھے 50 لاکھ دھندا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, فکس. ایک آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا, ریویو کیا, 3 مہینے کے بعد اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز کلوز اٹ. تو آپ کا ڈیسیژن جو ہے اٹ شوڈ بی ڈیٹا ڈریون, ناٹ ایموشن ڈریون. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیٹا ہے ہی نہیں, بس گٹ فیلنگ سے, جذبات سے, اور ہم سمجھ رہے ہمارے بزنس ہم کو ہی پتا ہے. یہ بہت بڑا. اچھا جب کسی سکھانے کی بات کریں, لرننگ کی بات کرتے ہیں, ایک پتہ نہیں کیا دماغ میں وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرا دھندا کون مجھے سکھا سکتا ہے. آج 20 سال سے میں ہوں, مجھے کون سکھائے گا. ارے تم خالی پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری ہے, فائنینس کیا ہے, مارکیٹنگ کیا ہے, برانڈنگ کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تمہارے دروازے پہ تم کو کوئی آ کے کچھ ٹکڑے ڈال کے چلے جاتا ہے, تمہارا پیٹ پل رہا ہے اور تم مطمئن ہو. اٹس ناٹ بزنس. یہ چیز جو ہے نا, ہم کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا, لرن کرنا پڑے گا. دیکھیے آج جو ہے نا بہت ساری کتابیں بھی ہیں, یوٹیوب پہ لیکچرز بھی ہیں, اور ہر جگہ پر کچھ کنسلٹنٹس, کوچز. اسپینڈ آن لرننگ. آپ کو بزنس سیکھنے پر خرچ کرنا پڑے گا, خود سے محنت کرنی پڑے گی. یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں کہ اپنے آپریشن ڈیلیگیٹ کرو, سننے کو بہت اچھا لگتا ہے, بس اسٹاف سے کام کرو, والی اسٹاف کرتے کدھر. ایک تو ملتے ہی نہیں ہیں, ملتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں, سنتے ہیں تو ٹکتے نہیں ہیں. کرے کیا, سکھاؤ جا رہے, سیکھ رہے جا رہے, سیکھ رہے جا رہے, ایک سائیکل چلی رہے گی. مجھے 20 سال سے میں وہی کر رہا تھا. میں نے مذاق میں کہا تھا میرے کمپنی لیتھوٹیک انجینئرز ہیں, لیتھوٹیک ٹریننگ اسکول نام کر دو. لوگ آتے ہیں, سیکھتے جاتے ہیں, یا تو کمپیوٹر گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا خود کمپیوٹر بن جاتے ہیں. کرے کیا, مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو میں آگے بات کروں, کچھ ہے نا مسئلہ, ٹھیک ہے. اگر ہے کامن مسئلہ ہے تو دیکھیے پرابلم کیا ہے نا, جو بزنس کوچنگ میں نے لیا اس میں الگ الگ ماڈیولس, اس میں ایک فل ڈے کا ماڈیول اسی کے اوپر تھا, اسٹاف ہائرنگ کا. اسٹاف ٹکتے کیوں نہیں؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹاف جو ہے نا ہمارے لیے کام کرتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی اسٹاف کسی کے لیے کام نہیں کرتا, وہ اپنے لیے کام کرتا ہے. ہر اسٹاف کے لیے اس کی کیریئر جو ہے نا وہ پرائرٹی ہوتی ہے. اگر آپ کی کمپنی میں اسے کیریئر گروتھ ملے گا تو ٹکے گا, نہیں تو سیکھ کے بھاگے گا. مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ آپ کا. دوسری جگہ برابر کام کرتا ہے, ہمارے ہی نہیں کام کرتا ہے, مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ ہمارا ہے. کچھ تو ہمارے اندر غلطی ہے کہ وہ بندہ جو دوسری جگہ برابر کام کرتا ہے میرے ہی نہیں کام کرتا ہے. کتنے کو میں نے نکال دیا, کچھ لوگ نکل گئے, کچھ نکال دیا فرسٹریٹ ہو کے. تو پرابلم کیا, دوسری جگہ برابر کام کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں جب گروتھ نہیں ہوتا ہے نا, ایک بندہ جب ان ہوتا ہے, ایگزامپل ایک سیلز انجینئر اپوائنٹ کیا ایگزامپل میں نے, اب اس کو دکھ رہا ہے میرا اگر پچھلے 5 سال اگر فلیٹ ہے, کوئی گروتھ نہیں ہے, وہ سمجھ جاتا بھائی کمپنی جو ہے نا گرو ہونے والی نہیں, میں یہیں رہنے والا, اگلے 5 سال بھی یہیں رہنے والا, کچھ کا سیکھ سا کے نکل جائیں سے. لیکن کمپنی گرو ہو رہی ہے نا, اگر پچھلے سال میں 20-30% گروتھ ہے تو فیوچر بھی دیکھے گا گروتھ ہے, تب وہ سوچے گا بیٹھیک آج میں سیلز انجینئر ہوں, کل میں سینئر سیلز انجینئر بن سکتا ہوں, سیلز مینیجر بن جاؤں گا, سیلز مطلب اس کو اپنا گروتھ دکھے گا نا. اینڈ دس اپلائز ٹو آل ڈپارٹمنٹس, چاہے اکاؤنٹس, فائنینس, اسٹورس, پروڈکشن, QC, جو بھی کہہ لیجیے, سارے ڈپارٹمنٹس میں یہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب اسٹاف کو اپنا گروتھ دکھے گا تبھی وہ ٹکے گا, ورنہ ٹکنے والا نہیں ہے. اور آپ روتے رہیے کہ یہ لوگ آتے ہیں کرتے ہیں, اس کو بلیم دیتے رہیے کہ وہ سی غلطی, دوسروں کو اتنا سکھایا, کچھ نہیں تھا. ارے کچھ نہیں تھا. پرابلم کیا ہے, ہم جب اسٹاف دیکھتے ہیں نا, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھروسے والا چاہیے. اچھی بات ہے, بھروسہ دیکھیے. اور پھر بھروسے والا کون رہتا ہے, اپنے خاندان, جان پہچان میں کوئی فری بیٹھا ہو بندہ ہے نا, اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. تو بھروسہ تو مل جاتا ہے, لیکن فری بیٹھا ہے, سوچنا چاہیے نا, اگر کسی لائق ہوتا تو فری ہوتا کیا ہو, سستا ملتا کیا ہو, سوچنا چاہیے نا. تو بھروسے کے ساتھ آپ ایک نہیں, غلط بات بھی نہیں ہے, آپ جس لیول پر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ٹیلنٹڈ بندہ آ کے اپنا کیریئر چوپٹ آپ کے پاس نہیں کرے گا, یہ بھی فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی مجبوری ہے, اس کی بھی مجبوری ہے, مجبوری سے چلتے رہو. ٹھیک ہے.
प्रॉब्लम कहाँ होता है कि उस मजबूरी में आप एक लेवल तक लेके जाते हो, लेकिन जब आप उस भरोसे वाले बंदे के साथ एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, वहाँ गलती करते हो। एक लेवल पर आने के बाद अब आपको टैलेंट चाहिए, टैलेंट के लिए पैसा देना पड़ता है, और आपकी कंपनी का सिस्टम्स होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। सिस्टम्स नहीं होगा तो आप पूरा ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सिस्टम्स बैठाना, आपको फिजिकल अगर बाहर निकलना है तो जो काम आप कर रहे हैं उसको लिख के देना। आज पूरे कॉर्पोरेट SOP पे चलते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जो मैं काम करवाना चाहता हूँ मैं ज़बानी क्यों बोलूँ, मैं लिख के दे दूँ। जिससे मैं काम करवाना चाहता हूँ उसको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको KRA कहते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होना चाहिए। उस स्टाफ से काम करवाना, उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है जो KPI कहा जाता है, तो सारा SOP होता है, कैसे काम करना है, जो बंदा हायर करे उस लायक है नहीं है, उसका रोल्स क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, और फिर रिपोर्टिंग सिस्टम जो MIS कहते हैं। ये 4 चीज़ अगर ग्रिप करना है ना, तब जाके आप ऑपरेशन से फ्री हो पाएंगे, और तभी जाकर आप फाइनेंस और क्या मार्केटिंग पर क्या कहते हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और फिर वहाँ पर आपको फिर ग्रोथ मिलेगा। तो बहरहाल मैंने 5-10 मिनट में ये 5 साल का सफ़र शॉर्ट में बताया। आपको सिर्फ एनकरेज या एक रुख देने के लिए कि अगर जज्बा आने के बाद में ग्रो करना है ना, तो ये तरीका है, इस पर आपको बहुत लर्न करना पड़ेगा। हर खुद लर्न करिए, लोकल कोच कंसल्टेंट से लीजिए, और रिफा इसमें आपको बहुत सपोर्ट दे सकता है। आपको कनेक्टिविटी, मोटी मोटी चीज़ें हम लोग, आप यहाँ पर हर महीने पर किसी एक टॉपिक पर आप चाहें तो लेक्चर ले लें, रिसोर्स पर्सन अवेलेबल है। स्टाफ हायरिंग में लेक्चर ले लीजिए, फाइनेंस मैनेजमेंट लेक्चर ले लीजिए, मार्केटिंग में लेक्चर ले लीजिए। आज हम 2 अच्छे लेक्चर्स हो गए, पेटेंट के ऊपर एक नॉलेज सेशन हो गया, पेटेंट के ऊपर डिजिटल कैसे करना है। सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ लेक्चर्स की। तो यह आपकी ट्रेनिंग, तो अपने ट्रेनिंग लर्निंग पर खर्च करिए। आपको फ्री भी मिलता है, लीजिए, पैसा खर्चा करना है, पैसा खर्च करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें ये मिलेगी। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया किस तरह से जज्बा पैदा करें, ये रुख किस तरह से। अब आते हैं रिफा के ऊपर, हाउ कैन रिफा हेल्प यू। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बहुत सारे हम इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम होता है, लोगों जमा करते हैं, और फिर उस प्रोग्राम के बाद एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये अनाउंसमेंट होता है कि भाई ठीक है आपने सुन लिया, अब हम आपसे ये ताउन चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। पहली बार ऐसा है हम आपसे बोल रहे हैं, हम आपसे कोई ताउन नहीं चाहते, हम ताउन देने के लिए आए हैं। इस मिल्लत का कॉज ताउन यही होगा कि आपको अपने कारोबार में, आप कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जहां बैठे हैं ना, बिजनेस में बैठे रहिए, थोड़ा उसमें संजीदा हो जाइए, बस थोड़ा सीरियस हो जाइए, और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की फिक्र करिए। आपको पता भी नहीं होगा कि इस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से आप कितनी बड़ी कौम की, इस मुल्क की, और बहस मुसलमान आप कितनी बड़ी एक फर्ज अंजाम दे रहे हैं, आपको एहसास नहीं। आप इस मुल्क के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। बाकी पॉलिटिशियंस तो क्या है, आपकी क्रिएट की हुई वेल्थ को कहाँ एलोकेट करना वो फैसला करते हैं, बस कौन चुन के आ गया और वो बजट बनाते हो। बजट पैसा लाता कौन है, आप लोग पैसा लाते हो भाई, आप पैसा क्रिएट करते हो, और हम समझते असल वो है, असल आप लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, इस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको अपने बिजनेस में सीरियस हो जाना है। रिफा के जो सोहेल भाई ने बताया, हमारे 9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट बिजनेस नेटवर्किंग का है, जैसे अभी हमने छोटा सा सेशन किया यहाँ पर, ऐसे हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। और ये नेटवर्किंग इंशाल्लाह जो व्यापार उत्सव हो रहा है उसी में हम एक नेटवर्क ऐप हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल रेफरल्स दे रहे हैं ना, तो एक फॉर्मल ऐप की शक्ल में हर आदमी अपने बिजनेस को वहाँ शोकेस करेगा, और फिर वहाँ पर रेफरल्स देगा। मुझे कितने लोगों ने रेफरल्स दिया है, मैंने कितने को दिया है, वो कैप्चर होगा डेटा, और कितने बिजनेस कन्वर्ट हुए। तो इंशाल्लाह पूरे इंडिया का एक नेटवर्क हमारा हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग इंटरनेशनल कमेटी भी हमारा डिवीजन है, जहाँ पर हम यहाँ के बिजनेस को इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। आप गुजरात कम्युनिटी माशाल्लाह आप लोग तो ऑलरेडी इंटरनेशनल कनेक्टेड हैं, और जगह जाता हूँ तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इंडिया से बाहर बिजनेस करना, हमारे प्रोडक्ट को कैसे शोकेस करना। अभी जस्ट 15 दिन पहले नवंबर में 18, 19, 20 नवंबर 3 दिन का ढाका में एक्सपो था, जो बांग्लादेश का बिगेस्ट एक्सपो होता है फूड रिलेटेड। बापा बांग्लादेश एग्रो प्रोसेस एसोसिएशन, वो लोग एक एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर फूड रिलेटेड आइदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं या मशीनरीज हैं। तो मेरे अलावा 6 स्टॉल और थे वहाँ पर, और वहाँ पर सभी को अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट मिला। गुजरात से भी, अहमदाबाद से एक साथी थे, उनको भी अच्छा फुटफॉल मिला, अच्छे रेवेन्यू, मुझे भी कई रेवेन्यू मिला। और उसके अलावा हैदराबाद और दूसरी जगह से और लोग गए, तो 29 लोगों का डेलीगेशन मैं लेके गया था अभी जस्ट रिसेंटली। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छा प्रेजेंस रहा। बांग्लादेश के जो वहाँ ऑर्गेनाइजर्स थे, मेन गेट पे बड़ा वो, उनके जो भी थैंक यू पार्टनर्स में जहाँ और भी थे, वहाँ रिफा का नाम भी प्रोमिनेंट था। हमने वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग,
गवर्नमेंट एजेंसी एसोचएम उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम इनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप रिफा के मेंबर बनते हैं, जुड़ते हैं, तो आप जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जुड़ जाते हैं। बहुत सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में कई साल लग जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास 18 स्टेट्स, अब 17 बता रहे थे, यूपी में भी हमारा लॉन्च हो गया एक महीना पहले, भी 18 स्टेट्स में हम प्रेजेंट हैं आज। आप हमारे साइट पे जाइए rifa.org पर, सारे चैप्टर्स पे आप देखिए, आप क्लिक करेंगे, गुजरात क्लिक करेंगे तो सोहेल भाई का नाम आ जाएगा, पंजाब में, तमिलनाडु में, हर आदमी का डायरेक्ट नाम, नंबर, यू हैव ऑल द डिटेल्स। इतनी बड़ी कनेक्टिविटी, इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं है। उसके बाद हमारे जो 9 अलग अलग वर्टिकल्स हैं, आपका बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी मसला हो, सिर्फ साइट पे जाना है आपको, आप वहाँ पर एक ब्लू बटन दिखेगी, हाउ कैन हेल्प यू, क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल, आपका किस सब्जेक्ट है, किस स्टेट से ताल्लुक है, और अपना मसला आप 2-4 जुमलों में रख दीजिए। विदिन 24 आवर्स यू विल गेट अ कॉल, आपका मसला समझा जाएगा। एक केस हमने ERP बना के रखा है कि वो टिकट ओपन हो जाता है, और टिकट जब तक क्लोज नहीं होता है तो वो अपने कमेंट के साथ में फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाता है, आइदर मेल पर, या वो अलाउ करे तो फ़ोन पर आपसे कनेक्ट करके आपको उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट से हम कनेक्ट कर देंगे, ताकि आपका वो जो मसला आपके लिए बहुत बड़ा है, उस एक्सपर्ट के लिए तो बहुत छोटा है। हम लोगों से अपील करते हैं, जैसे आपसे भी मैं अपील कर रहा हूँ, कि आप अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आप चाहते हैं कि मेरी इस एक्सपर्टीज से और लोग फ़ायदा उठाएं, तो आप हम अपना प्रोफाइल हमसे लिस्ट करें, और आपसे पूछ के ही हम कनेक्ट करेंगे आपको। तो आपको भी जो है ना, आपके तजर्बात से कोई दूसरा जो आज उसके लिए बहुत बड़ा, आपके लिए वो छोटी चीज़ है, एक छोटे से मशवरे से बेचारे का उसकी रहनुमाई हो जाती है, या बहुत खसारे से वो बच जाता है। और यकीन जानिए, जितने खुशी जो है ना उस मशवरे लेने वाले को नहीं होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी जो है ना उस देने वाले को होती है, कि उसको लग रहा था मेरी तजर्बा ज़ाया हो रहा था, रिफा के ज़रिए मैंने किसी का भला कर दिया। आज देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक सोशल जज्बा वो रहता है, मैं कुछ करूं, ठीक है ना। बहुत सारे क्लब्स हैं, रोटरी क्लब, ये वो बड़े बड़े बिजनेस में कुछ फ़ायदा नहीं होता उनको, लेकिन वहाँ जाके अपने उस जो ज़मीन को करने के लिए कुछ ना कुछ सोशल वर्क, पानी पिला दिया, ये कर दिया, कुछ ना कुछ करते हैं, ताकि अपने अंदर वो जज्बे को बाहर निकालते हैं लोग। रिफा के ज़रिए उससे कहीं ज़्यादा को सोशल वर्क करने से ज़्यादा सबसे बड़ा सोशल वर्क ये है कि आपके तजर्बात के, आपके छोटे से मशवरे से बहुत बड़ा भला हो जाता है किसी का। तो बहरहाल ये चंद बातें थी रिफा के ताल्लुक से। मैं चाहूँगा कि बाद में सवाल जवाब के ज़रिए भी आप कुछ सवालात करें, और हम लोग इंटरेक्टिव थोड़ा कर लेंगे, जो भी आप वक्त दे दें इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।